مقام ہے، کریم آقا سے پیار کرنے والے ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، نبی سے پیار کرنے والے، بکتے بکاتے بکتے بکاتے تیرے میرے نبی کی غلامی میں آ گئے۔ نام حضرت عبداللہ اسود ہے، کیا ہے زور سے بولے ہیں؟ حضرت عبداللہ اسود ہے، حضرت عبداللہ اسود ہے۔ میرے کریم آقا اپنے ایک صحابی کی شادی میں گئے، میرے کریم آقا کے ساتھ میں حضرت عبداللہ اسود بھی پہنچے ہیں، حضرت عبداللہ اسود بھی پہنچے۔ جیسے ہی شادی میں صحابی کی کریم آقا تشریف لے گئے، حضرت عبداللہ اسود ہیں، سارا خاندان خوش ہے، سارا قبیلہ خوش ہے، سارے قبیلے والوں میں خوشیوں کا ماحول ہے۔ ادھر حضرت عبداللہ اسود نے بھی دیکھا میرے کریم آقا جب شادی کی تقریب سے فارغ ہوئے، فوراً جیسے ہی آ رہے تھے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عبداللہ اسود نے رونا شروع کر دیا۔ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، ما یبکیک یا عبداللہ، ما یبکیک یا عبداللہ، اے عبداللہ تجھے کس چیز نے رلایا ہے یا رسول اللہ؟ حضرت عبداللہ اسود کہتے ہیں، آقا جی بس ایسے ہی رونا آ گیا، کریم آقا ایک خیال آ گیا۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ یہ تو وہ دربار ہے جہاں روتے آتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، جہاں روتے آتے ہیں مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی سے پیار کرنے والوں، آؤ میں بتانے لگا ہوں۔ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ رونے کی وجہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ ایک خیال آ گیا، آقا جی میں نے اپنے بھائی کی صحابی کی شادی میں، اپنے بھائی صحابی کی شادی میں میں نے دیکھا خوشیوں کا ماحول ہے، خوشیوں کا ماحول ہے، تمام تر لوگ موجود ہیں، آقا جی بس ایسے ہی خیال آ گیا یا رسول اللہ، دل میں یہ خیال آیا کاش میرا بھی باپ ہوتا، میری بھی ماں ہوتی، میرا بھی خاندان ہوتا، میرا قبیلہ ہوتا، یا رسول اللہ میری منگنی ہوتی، میری شادی ہو رہی ہوتی۔ کریم آقا یا رسول اللہ شادی ہو رہی ہوتی۔ آؤ نبی کے غلاموں، نبی سے پیار کرنے والوں، میرے کریم آقا مسکرا گئے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، جا عبداللہ ابھی اسی وقت جا۔ حضرت عبداللہ اسود خوش ہو گئے، کام بن گیا۔ کریم آقا مسکرائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا، فلاں قبیلے کا سردار ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، حسن و جمال کا پیکر ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، جا کر کے اس قبیلے کے سردار کو میرا سلام بھی پہنچا دینا اور پیغام بھی پہنچا دینا، کہنا قبیلے کے سردار حسنین کے نانا محمد عربی کا حکم ہے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے، اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے غلاموں، حضرت عبداللہ اسود چلے ہیں۔ حضرت عبداللہ اسود سے ہی پہنچے، سارے قبیلے میں خوشیوں کا ماحول ہے، سارے خاندان میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آنے والا مہمان رسول آیا ہے، نبی کا غلام آیا ہے، نبی کا نمائندہ آیا ہے، لوگوں بڑا شاندار نبی کے غلام کا استقبال کیا گیا، بڑا استقبال کیا گیا۔ اس کے بعد میں جب کھانے سے فارغ ہو گئے، اللہ اکبر، قبیلے کا سردار بولا، بول آنے والے مہمان کیا پیغام لایا ہے، کیا پیغام لایا ہے؟ تو قبیلے کے سردار سے عبداللہ اسود کہتے ہیں، کریم آقا نے سلام بھی بھیجا ہے، پیغام بھی بھیجا ہے، آقا نے سلام بھی بھیجا ہے، پیغام بھی بھیجا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا بڑا مستی کی عالم میں کہہ رہا تھا کہ زہے مقدری حضور حق سے سلام آیا، زہے مقدری حضور حق سے، حضور حق سے سلام آیا،
جھکاؤ نظریں بچھاؤ پہلے کے ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقتدی حضور حق سے سلام آیا۔ قبیلے کا سردار ہے، قبیلے کے سردار سے کہا، حضرت عبداللہ اسود نے کہا، او قبیلے کے سردار، حسنین کے نانا کا حکم ہے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دے۔ قبیلے کا سردار ہے، خاموش ہو گیا، نہ ہاں نہ نا، اس لیے کہ اگر میں ہاں کرتا ہوں تو بیٹی نے اگر منع کر دیا پھر کیا ہوگا، اگر نہ کرتا ہوں تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ کریم آقا جس کے لیے فیصلہ فرما دے وہ اٹل ہو جاتا ہے، وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کے غلاموں، بہاریں آ جائیں گی، چہرے گلاب کی طرح کھل جائیں گے۔ اللہ اکبر لوگوں، قبیلے کا سردار بولا، آنے والے ذرا یہ تو دیکھ لیں، تیری شکل و صورت کیسی ہے، تیرے ہاتھ لمبے لمبے، عزیزان ملت اسلامیہ، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت لمبے لمبے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ۔ ابھی قبیلے کا سردار خاموش ہے، ابھی چپ ہے، اتنے میں لوگوں پردے کے اندر سے نسوانی آواز آئی، اندر سے بیٹی چلائی اور کہا، اے میرے ابا دیر کیوں لگائی ہے، اے میرے ابا دیر کیوں لگائی ہے، کہہ کیوں نہیں دیتا، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، باپ بولا، بیٹی تجھے شاید معلوم نہیں ہے، آنے والا یہ بڑی بھونڈی شکل والا ہے، یہ ہاں اس کے دانت لمبے لمبے ہیں، ہونٹ موٹے موٹے ہیں۔ اللہ اکبر لوگوں، عشق نبی سینے میں دیکھو، پیارے آقا سے محبت کرنے والوں کا مقام تو دیکھو۔ اللہ اکبر لوگوں، سردار کی بیٹی نے کہا، اے میرے ابا آنے والے کا رنگ کیوں دیکھا ہے، آنے والے کو کیوں دیکھا ہے، اے میرے ابا مانا یہ کالا ہے، یہ بھونڈی شکل والا ہے، لیکن اے ابا بھیجنے والا تو حسن و جمال کا پیکر ہے، بھیجنے والا حسن و جمال کا پیکر ہے۔ تبھی دل ہی دل میں وہ اس انداز میں نبی کے غلام سے پیار کرنے والوں، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ اسود جیسے ہی پہنچے، اتنا جب سنا گیا تو دل ہی دل میں عشق نبی سینے میں تڑپ اٹھا۔ بیٹی دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تو شاہ خوبا تو جانے جانا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، بولے یار، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا آقا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ جب اجازت مل گئی حضرت عبداللہ اسود اب یہ چلے ہیں گھر کی طرف۔ اللہ اکبر لوگوں، یہ نبی کے غلام ابھی گھر نہیں پہنچے، اتنے میں کانوں میں صدا گونجی، جنگ کی تیاری کرو، جنگ کی تیاری کرو۔ یہ بھی گھر نہیں پہنچے، یہ بھی بازار گئے، نبی کے اصحاب سے کہا، نبی کے غلاموں، او جنگ میں جانے والوں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں بھی مجاہد ہوں، میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی کے غلاموں، جیسے ہی اتنا کہا تو حضرت عبداللہ اسود نے بھی تلوار لے لی۔ اللہ اکبر، جنگ کا
سامان لینے کے بعد میں اللہ اللہ المختصر لوگوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ لوگوں جب جنگ شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے اللہ اللہ ویزان ملت اسلامیہ حضرت عبداللہ اسود کا آخری وقت آیا ہے، تو صحابہ کرام پانی پلانے والے نبی کے غلام حضرت عبداللہ اسود کے قریب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے غلام اے عبداللہ اسود ذرا پانی تو پی لو۔ حضرت عبداللہ اسود نے جواب دیا، او نبی کے غلاموں، او بھائیو، پانی کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کرم کرنا چاہتے ہو تو کریم آقا جان عالمین کو خبر پہنچا دے کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ایک عاشق زار آقا جی آپ کا غلام مرنے کے لیے تیار ہے، آخری بار آپ کے چہرے کا دیدار کرنا